ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ الحمدللہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو دین کا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان کے اندر اسلام میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو دین کا پڑھتا تھا. جب والد صاحب فوت ہوئے ہیں درجہ رابعہ میں پڑھتا تھا میں, تو تب وہ فوت ہو گئے. اللہ نے بہت عزت دی الحمدللہ, لیکن جو والد صاحب ہیں وہ ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس. آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے وہ اس کو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے الحمدللہ. ان کا نام ہے حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. السلام علیکم صاحب. ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آج ہم جو ہے وہ ناظرین کے سامنے آپ کی ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ کافی علاقوں کے اندر جا کے اور انٹرنیٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ الحمدللہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو دین کا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان کے اندر اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے. آج ہم ناظرین کے سامنے آپ کی تھوڑی سی ہسٹری رکھیں گے تاکہ وہ آپ کو جان سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کس ضلع کے اندر ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جو پیدائش ہے وہ گجرانوالہ میں ہوئی ہے. اچھا, گجرانوالہ کے اندر. جی. تو آپ کو جو دین کا کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو لانے کے لیے جو ہے وہ کس کی یعنی کہ یہ محنت تھی, والدین کی تھی یا کوئی استاد تھا یا دوست تھا یا فرینڈ؟ سب سے پہلے میرے والدین, میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو دین کا عالم بنا دے. تو ان کی اس میں بہت زیادہ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جلسوں میں دور دور تک ان کے پیچھے جایا کرتے تھے. تو ان کی طرف سے دیکھا دیکھی ان کی بہت زیادہ یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی اس منزل تک پہنچائے. تو انہوں نے مجھ پہ بہت زیادہ اس بارے میں محنت کی ہے, اور ان کی خواہش بھی تھی. تو 8 سال تقریباً ہو گئے ہیں میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. تو اس وقت میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا جب والد صاحب فوت ہوئے ہیں, درجہ رابعہ میں پڑھتا تھا میں. تو تب وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بڑی عزت دی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, اور اپنے والدین کی دعائیں, اساتذہ کی دعائیں, آپ جیسے ساتھیوں کی محبتوں سے اللہ نے بہت عزت دی ہے الحمدللہ. لیکن جو والد صاحب ہیں وہ ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. باقی یہی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے ایک دوست ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. ان کا نام ہے حافظ عبدالوہاب محمدی, وہ میرے علاقے میں. تو ان کے ساتھ میرا یاری دوستی بھی ہے. وہ میرے ہر کام میں استاد بھی ہیں. مطلب والد صاحب وہ کیونکہ عالم تھے, ان کے بزرگ ہیں مولانا انور بیگ صاحب, وہ ہمارے گجرانوالے کی کافی جانی پہچانی شخصیت ہیں. تو ان کے پاس میں مجھے رہنے کا موقع ملا ہے کافی زیادہ, ہمارے گھر کے قریب, کیونکہ ہمارے عزیز بھی ہیں وہ. تو ان کی طرف سے دیکھا دیکھی ان کے ساتھ میں نے جلسوں پہ جانا, کانفرنسوں پہ جانا. وہاں مجھے 2-5 منٹ نعت و نظم کے لیے بھی کبھی کبھی مل جایا کرنے. لیکن والد صاحب کی جو خواہش تھی نا, اس کی وجہ سے بچپن سے ہی مجھے بھی شوق تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آج اس منزل پہ پہنچایا مجھے. تو آپ کے استاد محترم کا نام آپ لینا چاہیں گے؟ میرے استاد محترم جو جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ نیائی چوک ہے, جہاں سے یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھے تھے, علامہ احسان الہی رحمۃ اللہ علیہ, وہ پڑھتے رہے ہیں. وہاں پہ میں بھی پڑھتا رہا ہوں. وہاں پہ جب میں پڑھتا تھا شیخ الحدیث تھے مولانا فاروق احمد راشدی صاحب, ابھی بھی ماشاءاللہ وہیں پہ وہ شیخ الحدیث ہیں. ان کے علاوہ مولانا اعظم صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ فوت ہو گئے. اس کے علاوہ مولانا شیخ عبدالسمیع عاصم صاحب تھے. ان کے علاوہ تھے مولانا شیخ سعید گریوی صاحب, مولانا اسحاق شہباز صاحب تھے, مولانا عطاء اللہ ساجد صاحب تھے,
مولانا عبد الماجد کلیم صاحب تھے، مولانا عبد الرحمن ساجد صاحب تھے جو میرے استاد ہیں. انہوں نے کافی مجھ پہ، مولانا عبد السمیع اعظم صاحب ہیں، انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو ابھی آپ جو ہے وہ خطبات کہاں سر انجام دے رہے ہیں جن کی؟ میں مستقل خطبہ جمعہ وہاں پہ لاہور مرکز جامعہ رحمانیہ ہے، جی جی رشید پورہ، جی جی. وہاں پہ تقریباً 2-2.5 سال سے الحمدللہ وہاں میں خطبہ جمعہ پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ جی. اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں؟ میں علماء کرام سے اور ناظرین سے خصوصی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ جو بھی نوجوان علماء اور دوسرے نوجوان جی جی جنہوں نے زندگی میں کچھ بھی سوچا ہوا کہ ہم آنے والے وقت میں یہ بننا چاہتے ہیں، جی جی تو سب سے پہلے میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد بہت زیادہ طلب کریں، دعا کریں، جی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر سے اپنے سے بڑوں کا ادب بہت زیادہ دل سے کریں. والدین سے جتنی دعا کرائیں گے اتنی جلدی ہی اللہ ترقی بھی دے گا، عزت بھی دے گا. اور میری جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے جی جی. اس کا راز بھی یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں مجھے اپنے سے بڑوں سے زیادہ دعا مل سکے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب بھی میری ایک روٹین ہے، میں نے جمعے کے لیے نکلنا ہو، میں نے کسی بھی جلسے پہ جانا ہو، تو میں سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں نکلتے ٹائم. ماشاءاللہ. چاہے مجھے جب بھی جانا پڑے، رات ہو دن ہو، میں ان کے پاس جاتا ہوں. وہ پھر میرا ماتھا چومتی ہیں، مجھے دعائیں دیتی ہیں، دعائیں دے کے مجھے گھر سے دروازے تک رخصت کرنے آتی ہیں. ماشاءاللہ. اور جب وہ دعائیں دے کے مجھے رخصت کرتی ہیں نا، تو یقین کریں میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں کسی موقع پہ ناکام نہیں ہونے دیا. اللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑوں کی اور اپنی والدہ کی دعائیں لوں. میرے والد صاحب تو ہے نہیں ہیں، جی جی. تو ان کی خواہش بھی تھی، ان کی کمی تو میں ہر پل محسوس کرتا ہوں زندگی میں. جب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، ابھی الحمدللہ اللہ مجھے بہت ترقی دے رہا ہے الحمدللہ. تو میں اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور وہ ساتھی جو اس چیز میں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میرے اساتذہ یا میرے دوست یا جو بھی ساتھی ہیں، ایک بھائی ظفر سی ڈی والے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ مجھ سے محبت کی ہے، وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی کامیابی دے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ بھائی والدین کی سب سے زیادہ عزت کریں، مہمانوں کی طرح ان کا ادب کریں. جتنا ادب کریں گے دنیا آپ کا اتنا ادب کرے گی. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ بڑی عزت دے گا والدین کا ادب کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہی میری ناظرین کے لیے پیغام ہے. تو باقی درود شریف اور یا ربی انی مغلوب فانتصر اور یہ جو وظائف ہیں نا، یہ کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں جو بھی نیک خواہشات ہیں اللہ ضرور پوری کرے گا. اور جب بھی آپ کو لگے نا کہ یار میں یہ میری خواہش ہے، نیک خواہش ہے، میں کسی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ بجائے ادھر ادھر جانے کے اپنے والدین کے پاس جائیں اور ان کی خدمت کریں. خدمت کر کے ان کو بولیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. میرا تو ایمان ہے جب والدین دعا کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. تو یہی میرا ناظرین کے لیے پیغام ہے. نوجوان علماء کے لیے بھی خصوصی میرا یہی پیغام ہے، بجائے اس کے اللہ تعالیٰ سب کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے محفوظ رکھے، تو وہ للہیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے عزت مانگے. ضرور اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. تو دنیا کیا عزت دے سکتی ہے؟ عزت تو وہی اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ اچانک سے بندے کو عزت بھی دے دیتا ہے، ترقی بھی دے دیتا ہے. تو اس لیے میری یہ تمام ناظرین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور بڑوں کا زیادہ سے زیادہ ادب کریں، نمازوں کی پابندی کریں خصوصی طور پہ. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ناظرین کو جو ہے نا وہ کوئی اپنی پسندی کی نظم وغیرہ وہ سنا دیں. اچھا.
میں مکے مدینے میں ایک جو نا اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مدینہ دکھائے جی. بیت اللہ جو دیکھو گے، بیت اللہ جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. کبھی جب تمہارے سامنے ہوگا گنبد خضرا، کبھی جب تمہارے سامنے ہوگا پیارا سا کعبہ، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ نہ اتراؤ حسن پر زیادہ، ارے چاند اور ستاروں. نہ اتراؤ حسن پر زیادہ، ارے چاند اور ستاروں. رخ انور جو دیکھو گے، رخ انور جو دیکھو گے، جگمگانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے. ماشاء اللہ بہت پیاری آواز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اس دین کا کام میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ جی. قاری آصف نذیر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اپنی مختصر جو ہسٹری آپ ناظرین کو بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی دین کے اوپر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.